آج میں آپ کے سامنے یہ حدیث بیان کر کے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم لوگ عروج چاہتے ہیں تو ہماری زندگی جو ظاہر میں ہے وہ باطن میں بھی ہونی چاہیے. جو اجتماعی زندگی ہماری ہے، سب کے ساتھ ملنا جھلنا، نمازیں ادا کرنا، سب کے ساتھ خیر میں شریک ہونا، تو تنہائی جب ہماری ہوگی تو تب بھی اللہ کا ڈر، خوف، تقوی، طہارت ہمارے اندر لے کر وہی زندگی ہماری تنہائی میں بھی ہونا چاہیے. تفسیر ابن کثیر کے مفسر عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ چند گنے چنے مسلمان پھر دعوت کا کام لے کر اٹھے اور اپنے کردار کے ذریعے انہیں تاتاریوں کو بتائیں کہ اسلام یہ ہے. اسلام اس بات کا حکم دیتے ہیں، عمل کر کے دکھایا. تو پھر انہی تاتاروں کے اندر اللہ تبارک و تعالی جو ہے اسلام کو پیدا کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں کا ہر فرد اللہ کے یہاں مسئول ہے. آج ہم جانتے ہیں کہ مسلمانوں کا زوال ہے اور بھی مزید گھٹاٹوپ اندھیروں میں اترتے جا رہے ہیں. یہ جاننے کے باوجود ہم میں کا ہر فرد یہی کہتا ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں، یہ کہہ کر اپنے ہاتھوں کو چتے ڈال کر جو ہے اپنے دیدے نکال کر کہہ کر دو چار باتیں نکل کر اپنے گھر میں مگن ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو یاد رکھیں، تم میں کا ہر فرد اللہ کے یہاں مسئول ہے. اللہ کے یہاں جا کر میں کیا کر سکتا ہوں یہ نہیں کہہ سکتے ہم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في موضع آخر:
يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين رواہ مسلم. ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، عزت و جلال، حمد و ثنا اسی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جو تمام جہانوں کا خالق، مالک، رازق ہے. نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ ہی اس کو کسی کے مشورے کی ضرورت ہے. وہ سب اپنے علم و حکمت سے ہر کام کو انجام دیتا ہے. اس مختصر سی حمد کے بعد ان گنت لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو جیو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل، اصحاب اور متبعین پر، جنہیں اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے نبی آخر الزماں امام الانبیاء رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے سورہ مائدہ کا ایک آیت آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے، اور ایک حدیث جو مسلم شریف کی ہے وہ بھی آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے. اسی کے ضمن میں کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. آج کے جمعہ کے خطبے کا عنوان ہے قوموں کا زوال اور عروج اور اس کے اسباب. اگر آج کے خطبے کو سنجیدگی کے ساتھ اگر سماعت فرما کر سوچیں گے تو پھر ہم زوال پذیر کس لیے ہوتے ہیں اور دوبارہ عروج پر ہم آنا اگر ہے تو ہمارا فرض عین کیا بنتا ہے، یہ میں کچھ کتاب اللہ اور سنت رسول کی روشنی میں اور تاریخ کی روشنی میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے میں آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد جو ایک آیت اور حدیث پیش کی گئی تھی اس کا ترجمہ کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے، آج اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے ایمان والو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہی ایمان والے کو ہوشیار کر رہا ہے، من یرتد منکم عن دینہ، اگر تم دین میں ارتداد کرنے لگو، دین سے روگردانی یا دین کو چھوڑ کر جو ہے دوسرے طریقے اپنانے لگ جاؤ، من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ. اگر ایمان والے دین پر عمل کرنا چھوڑ دیں گے تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ ایک ایسی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ لے آئے گا، اس قوم سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرے گا اور وہ قوم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرے گی. اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، وہ قوم کی صفت اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے جب ایمان والے دین سے بیزار ہو کر عمل کرنے سے دور ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسی قوم کو لائے گا، اس قوم سے اللہ محبت کرے گا اور قوم بھی اللہ سے محبت کرے گی، اور وہ قوم ایمان والوں کے اوپر نرم دل ہوں گے اور کافروں کے اوپر سخت ہوں گے. یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، اور اس قوم کی ایک صفت اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے،
اور نیکی پر غامزن ہونے اور نیکی پر عمل کرنے، دین پر عمل کرنے، دین کو نافذ کرنے میں کسی ملامت کرنے والے ملامت کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے. وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ دیتا ہے. واللہ واسع علیم. اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑی وسعتوں والا اور بہت بڑے علم اور جاننے والا ہے. یہ اس آیت کا ترجمہ. اس سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے؟ آج ہم اپنے آپ کو مسلمان کہہ لینے والے اگر دین پر عمل نہیں کریں گے، دین اسلام کو اپنی زندگی میں نافذ نہیں کریں گے، اپنی تجارتوں میں اپنی آمدنیوں کو اسلام کے قوانین کے موافق اگر نہیں کریں گے تو ہمیں اس دنیا سے اللہ تبارک و تعالیٰ بے دخل کر دے گا. ایک ایسی قوم کو ہمارے اوپر مسلط کر دے گا جو اللہ کی محبوب ہوگی اور وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہوں گے. اب آئیے خطبہ مسنونہ کے بعد جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کیا اس کا بھی ترجمہ سن لیں، پھر اس کے بعد جو ہے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، راوی ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، مسلم شریف کی حدیث ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے یعنی قرآن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما. بہت سارے قوموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب قرآن کے ذریعے عروج عطا کیا، عزت عطا کیا، دنیا میں ان کا نام روشن کیا. وَيَزَعُ بِهِ آخرین. اور اسی کتاب کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سوں کو ذلیل و خوار رسوا کر دیا اور اس دنیا میں ذلت و رسوائی کے ساتھ ان کا نام و نشان ختم کر دیا. یعنی جب تک ہم قرآن کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو لازم پکڑے رہیں گے تو عروج پر عروج اور اس دنیا کی زندگی سکون کی اور آخرت والی زندگی ہمارے لیے بہت ہی بہترین زندگی ہوگی. اگر ہم قرآن کو اور احادیث کو اگر چھوڑ دیں گے تو پھر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں ذلت رسوائی کے ساتھ ہمارا نیست نابود کر دے گا، پھر آخرت میں ہمارا کوئی اجر عظیم باقی نہیں رہے گا. یہ خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے پیش کی گئی آیت اور حدیث کا ترجمہ اور خلاصہ مختصر ہے. اب آئیے ضمنی طور پر کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے ایک حدیث جس کو امام ابن ماجہ اپنی سنن ابن ماجہ کے اندر لائے ہیں، حدیث کو راوی ہیں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں پیشن گوئی فرماتے ہیں، وعن ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال لأعلمن اقواما من امتی لیأتین یوم القیامت بحسنات امثال جبال تہامت بیضاء ویجعلها اللہ ہباء منصورا. رواہ سنن ابن ماجہ. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے یہ ارشاد فرمایا، میری امت کے چند ایسے قوموں یا چند ایسے افراد کو میں بہت ہی بہترین طریقے سے جانتا ہوں، وہ کل قیامت کے دن اپنی نیکیاں اس طرح لے کر آئیں گے جیسے تہامہ پہاڑ کی سفیدی ہوگی. بحر احمر کے کنارے تہامہ پہاڑ ہے. تہامہ ایک پہاڑ کا نام نہیں ہے بلکہ تہامہ ایسے پہاڑی سلسلے کا نام ہے جو تقریباً پورے عرب کو ایک طرف سے جو ہے کور کرتا ہے.
اتنے بڑے پہاڑ بلکہ پہاڑی سلسلے کی تشبیہ دیتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ان لوگوں کو بہت ہی اچھی طرح پہچانتا ہوں جو کل قیامت کے دن اپنے ساتھ اپنے کیے ہوئے اتنی نیکیاں لے کر آئیں گے کہ وہ تہامہ پہاڑی سلسلے کے برابر ان کے نیکیاں ہوں گے. وَيَجْعَلَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب وہ جنہیں نیکیاں لے کر آئیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساری نیکیوں کو جو ہے غبار بنا کر اڑا دے گا. کوئی حیثیت نہیں رہے گی اللہ کے یہاں ان کے اتنے پہاڑی سلسلے کے برابر نیکیوں کے. قال ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفہم لنا وجلہم لنا. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے جو تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے مگر ان کی نیکیاں اللہ کے پاس کوئی حیثیت نہیں رکھیں گے, ان کے صفات ہمیں بتائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہم اخوانکم وجلدتکم یأخذون من اللیل کما تأخذون. وہ تمہارے بھائی ہوں گے, تمہارے ساتھ ارد گرد رہنے والے, تمہارے ساتھ مل کر زندگی گزارنے والے ہوں گے. یأخذون من اللیل کما تأخذون. جیسے تم لوگ تہجد گزار ہیں تو یہ لوگ بھی تہجد گزار ہوں گے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ إِذَا خَلَوْا مَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیکن ان لوگوں کا عمل یہ ہوگا کہ وہ بظاہر بڑے نیک ہوں گے, بظاہر اللہ کے راستے میں دینے والے ہوں گے, نمازی ہوں گے, بلکہ تہجد گزار ہوں گے, مگر ان کے اندر ایک بری عادت یہ ہوگی کہ جب وہ تنہائی میں آ جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کا کوئی پاس و لحاظ نہیں رکھیں گے, گناہ پر گناہ کرتے چلے جائیں گے. وہ تنہائی میں ایسی زندگی گزاریں گے جو اللہ کی حرام کردہ زندگی ہوگی اور اجتماعی زندگی ان کی بہتر ہوگی اور انفرادی زندگی بہت ہی بھیانک ہوگی. برادران اسلام, آج میں آپ کے سامنے یہ حدیث بیان کر کے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم لوگ عروج چاہتے ہیں تو ہماری زندگی جو ظاہر میں ہے وہ باطن میں بھی ہونی چاہیے. جو اجتماعی زندگی ہماری ہے, سب کے ساتھ ملنا جھلنا, نمازیں ادا کرنا, سب کے ساتھ خیر میں شریک ہونا, تو تنہائی جب ہماری ہوگی تو تب بھی اللہ کا ڈر, خوف, تقوی, طہارت ہمارے اندر لے کر وہی زندگی ہماری تنہائی میں بھی ہونا چاہیے. اگر یہ ہماری تنہائی کی زندگی اللہ کی نافرمانی میں اگر گزرنا شروع ہو گئی تو پھر جو ہے ہمارا زوال شروع ہو جائے گا. اب آئیے عنوان کی طرف, قوموں کا زوال اور عروج اور اس کے اسباب. قوموں کا زوال, میں آپ کے سامنے تاریخی باتیں 617 ہجری کی تاریخی بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جو لوگ تاریخ جانتے ہیں ان لوگوں کو جیسے ہی میں 617 ہجری کا نام لیتا ہوں تو معلوم ہو جائے گا کہ یہ مسلمانوں کا بہت ہی بہترین سنہرا دور تھا. اس لیے کہ صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو کر ابھی صرف اور صرف 25 سال گزرے ہوئے تھے. صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ مغربی ممالک کے اوپر حملہ کر کے سارے مغربی ممالک کو تقریباً اسلام کے زیر نگو کر لیا تھا اور اسلام کا بول بالا جو ہے مغرب تک پہنچا دیا تھا اور اسلام کے اندر بہت سارے ممالک جو ہے آ گئے تھے. مسلمانوں کا دورہ چلتا تھا, مسلمانوں کی تعداد زیادہ لاکھوں میں کروڑوں میں تھی. ایسا سنہری دور میں مسلمانوں کے کچھ ناگفتہ اعمال کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانوں کے اوپر ذلت و رسوائی کے ایسے دن لائے. ایک بہت بڑا مورخ ابن اسیر, بہت بڑی کتاب انہوں نے لکھی ہے, دنیا کی تاریخ تقریباً انہوں نے لکھے ہیں.
یہ دنیا کی تاریخ لکھنے والے مؤرخ ابن اسیر رحمت اللہ علیہ یہ 617 کی مسلمانوں کے اوپر ہونے والے غیر قوموں کے یلغاروں کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں ان واقعات کو بیان کرنے سے پہلے چند دن تک اس بات کی کشمکش میں پڑ گیا کہ میں مسلمانوں کے اوپر ہونے والی ذلت و رسوائی کو بیان کروں یا نہ کروں. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ میں اب بھی اگر رقم تراز ہوں, کتابوں میں قلم بند اگر میں کرتا ہوں, تو ابھی بھی مجھے خوف ہے, تردد ہے کہ لکھوں یا نہ لکھوں. وہ دور مسلمانوں کے اوپر تاتاریوں کے حملے کا دور ہے. تاتاری نام آپ سنے ہوں گے. یہ تاتاری کے متعلق 2 منٹ میں 2 باتیں میں کر کے آپ کو مزید باتیں بتانے کی کوشش کروں گا. یہ تاتاری قوم کون ہیں؟ مسلمان تاتاری قوم کے حملے کے وقت میں مسلمانوں کی حیثیت کیا ہے آپ نے سنے ہیں. یہ تاتاری قوم ترکستان اور چین کے ساحلی میدانوں میں خانہ بدوش زندگی گزارنے والی ایک قوم ہے, تاتاری قوم. اور ان کا دوسرا نام منگولی بھی ہے. یہ ترکستان اور چین کے ساحلی میدانوں میں خانہ بدوش معلوم ہوگا آپ کو, ایک جگہ ڈیرا ڈال لیے اور جو ہے وہاں چند دن تک زندگی گزارے, پھر وہاں سے اپنا ڈیرا اٹھا کر پھر کئی جو اور جگہ چلے گئے. نہ تو ان کی خاص زمین ہوتی ہے اور نہ ہی ان کا خاص گھر ہوتا ہے. ان کی معاشیت صرف مویشی پر نربھر ہوتی ہے. وہ لوگ چرواہے ہوتے ہیں. وہ یہ جو تاتاری قوم ہے یہ گھوڑوں کو چراتے تھے, اونٹ اور بکریوں کو چراتے تھے, اور ان سے جو پیداوار ہوتی اس کو فروخت کر کے اپنی زندگی کا گزارا کرتے تھے. یہ تاتاری قوم کے کچھ تاجر مسلمانوں کے علاقوں میں تجارت کی غرض سے آئے تو اس وقت کا حکمران, اس وقت کا سلطان علاء الدین محمد خوارزم شاہ نے ان تاجروں کو قتل کر دیا. اور ان کے اندر ایک یہ تھا کہ اب ہم مسلمان ہیں, ہمارے ممالک دور دور تک پھیلے ہوئے ہیں, ہمیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اس بات کا کچھ اپنے اندر فخر تھا. اور جب چنگیز خان, تاتاریوں کا سردار چنگیز خان کو یہ بات معلوم ہوئی کہ مسلمانوں نے ہمارے چند تاجروں کو قتل کر دیا, تو چنگیز خان تاتاریوں کا حکمران ایک سفیر کو بھیجا کہ کس وجہ سے ہمارے تاجروں کو تم نے قتل کیا ہے. اس کا جواب دینے سے پہلے علاء الدین خوارزم شاہ نے اس آنے والے سفیر کو بھی قتل کر دیا. تو برادران اسلام, اب چنگیز خان غصے میں آگ بگولا ہو کر مسلم دنیا کے اوپر ایسے ایسے یلغار اس نے کیے, ایسے حملے کیے کہ تاریخ کی کتابیں آپ پڑھ کر دیکھیں کہ اتنا دنیا جب سے بنی ہے تقریباً اتنا مسلمانوں کا نقصان کبھی نہیں ہوا. گزشتہ جمعہ میں آپ کو یہ بھی بتایا ہوں کہ مسلمانوں کا جو زوال شروع ہوا اس وقت جو جنگ احد سے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ایک حلقے میں لے لیا تھا, اور پہاڑ کے دامن میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو کھڑے کر دیا اور کہا کہ اگر ہم شکست حاصل کر لیں اور ہمارے لاشوں کے اوپر پرندے بیٹھ کر نوچ کر کھائیں تب بھی تم یہ جگہ نہیں چھوڑنا, مگر انہوں نے چھوڑ دیا. اب وہاں 70 مسلمانوں کو شہید ہونا پڑا. پھر اس کے بعد جنگ جمل اور جنگ صفین کا واقعہ بھی میں آپ کے سامنے سنایا ہوں, اور آج تاتاریوں کا واقعہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ ہمارا زوال کیسے ہے. ہم مسلمانوں میں لاپرواہی آ گئی تھی. اسلام کوئی صرف نام کو رہ گیا تھا, عمل میں کوئی نہیں تھا. مسلمان حکمران شراب پینا, جوا کھیلنا اور جو ہے عیاشی میں اپنے دن اور رات گزارنا اور اپنی شان و شوکت کو دکھانے کے لیے اور ڈھول باجے کا استعمال کرنا, یہ تمام چیزیں ان کے اندر رسم و رواج پکڑ گئی تھیں. تو اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کے اوپر ایسی قوم کو, تاتاری قوم کو جو ہے مسلط کر دیا, ایک
خانہ بدوش تھے، نہ تو ان کی زمین تھی نہ تو ان کے گھر تھے، اور بالکل ایک فقیرانہ زندگی گزارنے والے یہ تاتاری مسلمانوں کے اوپر حملہ کیے۔ اس وقت بغداد کا یہ عالم تھا کہ پوری دنیا کے مشہور و معروف علماء کرام بغداد کے اندر جمع تھے اور علم فضل کا گہوارہ بنا ہوا تھا۔ تو جب یہ تاتاری بغداد کے اوپر حملہ کیے تو بغداد میں بہنے والی دریائے فرات کا رنگ خون کی وجہ سے 3-4 دن تک جو ہے سرخ رنگ میں بہتا پڑا تھا۔ یہی نہیں بلکہ بغداد کے اندر علم و فضل کا گہوارہ ہونے کی وجہ سے وہاں اسلام کی بہت بڑی لائبریری تھی، جہاں پر علم و حکمت کی باتیں اس کے اندر تھے، اور فتاوے کتاب اللہ اور سنت رسول کے بہت ساری کتابیں موجود تھے۔ انہوں نے ان لائبریریوں کو جلایا اور اس کی کتابوں کو اٹھا کر دریائے فرات کے اندر پھینک دیا۔ تو پھر کہتے ہیں کہ جب سرخ پانی بہتا تھا خون کی وجہ سے، تو پھر ان کتابوں کو ڈالنے کی وجہ سے سیاہ اور نیلا بن کر دریائے فرات کا پانی بہنے لگا۔ اتنا مسلمانوں اور اسلام کا نقصان انہوں نے کیا۔ برادران اسلام، یہ ساری باتیں جو قوموں کے زوال ہیں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وجہ سے ہیں، اور قوموں کے زوال جب ہوتے ہیں تو عروج کے اسباب کیا ہیں؟ یہ قوم تاتاری قوم مسلمانوں کا اتنا نقصان کرتی ہے، بلکہ مؤرخ ابن اسیر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب بغداد کے اوپر حملہ کر کے بغداد چھوڑ کر جب تاتاری گئے تو چند گنے چنے لوگ بچے ہوئے تھے جو کسی پہاڑ کے جڑوں میں جا کر چھپ گئے تھے۔ تو وہ باہر نکل کر دیکھے تو سڑکوں پر بازاروں میں اتنے لاشوں کے ڈھیر پڑے تھے کہ ان کا گننا بھی محال ہو گیا تھا، اور کچھ دن تک وہ اسی طرح پڑے رہے، اور وہ لاشیں پھول کر وہ جسم ان کے پھوٹ گئے اور اس سے ایک گندی بو نکلنے لگی، تو پوری ہوا خراب ہو کر ایک وبا پھیل گئی جس سے باقی ماندہ لوگ بھی جو ہے ختم ہو گئے۔ یہ مسلمانوں کا اللہ اور اس کے رسول سے دوری اختیار کرنے کی وجہ سے، اور جب مسلمانوں کا عروج ہوا تو کس طرح ہوا؟ جو چند مسلمان بچے ہوئے تھے، یہ تاتاری انہیں غلام بنا لیا تھا یا چند لڑکیوں کو اپنے نکاح میں لے لیا تھا، تو اب انہوں نے یہی مؤرخ ابن اسیر اور البدایہ والنہایہ تفسیر ابن کثیر کے مؤلف، تفسیر ابن کثیر کے مفسر عماد الدین ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ چند گنے چنے مسلمان پھر دعوت کا کام لے کر اٹھے اور اپنے کردار کے ذریعے انہیں تاتاریوں کو بتائیں کہ اسلام یہ ہے، اسلام اس بات کا حکم دیتے ہیں، عمل کر کے دکھایا۔ تو پھر انہی تاتاروں کے اندر اللہ تبارک و تعالی جو ہے اسلام کو پیدا کیا۔ یہی تاتاری جو مسلمانوں کے پر حملہ کر کے لاکھوں کی تعداد میں فقط مسلمانوں کو قتل کیا تھا، تو پھر مسلمانوں کا دعوت کے کام کی وجہ سے، مسلمانوں کے اسلام کے طریقے اپنا کر انہیں اپنے عمل کے ذریعے ثبوت دینے کی وجہ سے ان کے اندر اسلام کی محبت پیدا ہونے لگی۔ برادران اسلام، میری دینی ماں اور بہنوں، تاتاریوں کے اسلام قبول کرنے میں جہاں مردوں کا حصہ ہے، اسی جگہ جو ہے عورتوں کا بھی بہت بڑا حصہ ہے۔ جن لڑکیوں کو تاتاریوں نے اپنے نکاح میں لے لیا تھا، جن مسلمان عورتوں کو تاتاریوں نے لونڈیاں بنا لیا تھا، تو انہوں نے بڑے قریب سے ان تاتاری حاکموں کو اسلام کی اصلاح کی، انہوں نے اسلام کے ذریعے اصلاح کی، انہوں نے اسلام کی خوبیاں بتایا انہوں نے، اور اپنے عمل کے ذریعے جو ہے اسلام کی خوبیاں ان کے سامنے جو ہے نکھار کر دکھایا، جس کی وجہ سے ان حاکموں نے اسلام قبول کیا۔ آج ہمارے گھروں کے اندر اسلام کی خوبیاں تو کیا ہے، بلکہ اسلام کو نکال کر پھینک کر اپنی منمانی چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر فرد اللہ کے یہاں مسئول ہے۔ آج ہم
جانتے ہیں کہ مسلمانوں کا زوال ہے اور بھی مزید گھٹاٹوپ اندھیروں میں اترتے جا رہے ہیں، یہ جاننے کے باوجود ہم میں کا ہر فرد یہی کہتا ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں، یہ کہہ کر اپنے ہاتھوں کو چتے ڈال کر جو ہے اپنے دیدے نکال کر کہہ کر دو چار باتیں نکل کر اپنے گھر میں مگن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو یاد رکھیں، کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر فرد اللہ کے یہاں مسئول ہے، اللہ کے یہاں جا کر میں کیا کر سکتا ہوں یہ نہیں کہہ سکتے ہم۔ ایک استاد رائی ہے اپنے شاگردوں کے بارے میں، ایک عورت اپنے بال بچوں کے بارے میں مسئول ہے، ایک شوہر اپنے بیوی اور بچوں کے متعلق مسئول ہے، ایک ڈاکٹر ایک انجینئر اپنے ہنر میں مسئول ہے۔ آج ہم میں کا ہر فرد میں کیا کر سکتا ہوں یہ کہنے کے بجائے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، میں اسلام کو نکھار کر اپنے تیے میں دکھا سکتا ہوں، یہ کوشش کر کے ہر فرد مومن 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنا شروع ہو جائے گا، اور پھر جو ہے صفحے اول میں آ کر فرض نمازوں کا انتظار کرنا شروع کر دے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دشمنوں کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب و دبدبے کو بٹھائے گا۔ ہم کرنے ہلکے سے کام ہیں، پہلی صفوں میں آ کر فرض نماز کا انتظار کرو۔ آج کہاں ہے؟ جماعت کھڑی ہونے کو ہے تو پہلی صف ہی میں کمی محسوس ہوتی ہے، جب جماعت کھڑی ہو گئی آخری رکعت چلتی ہے تو تب جا کر صفیں مکمل ہوتی ہیں۔ 2-4 منٹ کا وقت اول وقت آ کر مسجدوں میں انتظار نہیں کیا جا سکتا، وہی کسی بڑے افسر بڑے حکمران کے در پر جا کر گھنٹوں گھنٹے انتظار کرنا چاہے تو کر لیتے ہیں، ہمیں کوئی جو ہے ناگواری ہمیں دشواری پیش نہیں آئے گی۔ اسی جگہ مسجد میں آ کر انتظار فرض نماز کا جماعت کا انتظار کرنے میں دشواری محسوس ہوتی ہے، ناگواری لگتی ہے۔ یہ ہمارا مسلمانوں کا کردار ہے جس کی وجہ سے ہم زوال پذیر ہونا پڑتا ہے۔ اگر ہم عروج چاہتے ہیں تو ہم میں کا ہر فرد سب سے پہلے نمازوں کا پابند بن جائے، نوافل کو ادا کرنے والے بن جائیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہے کہ وہ میرے دوست بن جائیں گے۔ من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو کوئی میرے مومن بندوں کو ستائے گا تکلیف دے گا گویا کہ وہ مجھ سے اعلان جنگ کرنے کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھ لے گا ہمارے اوپر مصیبتوں کو ہٹانے کے کیا اسباب لائے گا۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ قصے کہانیوں کی طرح بول لیتے ہیں کہ فلاں نے اچھی بات کی ہے، فلاں نے ہمارے اوپر جو ہے طنز کی ہے، فلاں نے ہمارے موافق کی بات کی ہے، فلاں نے ہمارے مخالفت کی بات کی ہے۔ یہ 2-4 لوگ مل کر باتیں کر لیتے ہیں، پھر جو ہے نکل کر اپنے کاروبار میں کام میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ وہ جو کوئی حرام میں مبتلا ہے وہ اپنے حرام کام کو چھوڑنا پسند نہیں کرتا، جو جوئے میں ہے وہ اپنے جواڑی کام کو چھوڑنا پسند نہیں کرتا، جو شرابی ہے جو زانی ہے اپنے کام کو چھوڑنا پسند نہیں کرتا، پھر چاہتا ہے کہ ہمارا عروج ہو، ہمیں اللہ تعالیٰ زوال سے بچا لے، اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ کیا مسلمان ہونے سے اللہ تعالیٰ بچا لے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ثابت کر کے بتائیں کہ ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ صرف منہ کی بولیاں اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہیں، کردار کے ذریعے بتائیں کہ ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ اے اللہ، تو نے ہمارے جانوں مالوں کو تو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے، تو آج ہم تیرے غلام ہیں، تیری نازل کردہ کتاب پر عمل کرنے والے ہیں کسی بھی قیمت پر۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ۔ اے ایمان والو، دوبارہ ایمان لے کر آؤ۔ اگر تمہیں زوال نظر آ رہا ہے تو ایمان لے کر آؤ دوبارہ اللہ کی اس کتاب کے اوپر جو اللہ نے اپنے بندے خاص محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے۔ کیا آج ہمارا ایمان ہے کتاب اللہ پر؟ کیا آج احادیث پر عمل کرنے والے ہیں ہم؟ برادران اسلام، غور طلب بات ہے۔ اگر آج ہم زوال پذیر ہو رہے ہیں، اپنے تیئیں سیڑھیاں اترتے جا رہے ہیں، ذلت پر ذلت ہم اپنے آپ کے اوپر محسوس کرتے ہیں، اور ذلت و رسوائی کے اندھیرے گڑھے میں اترتے جانے کو یہ ہم محسوس کرتے ہیں، تو ہم یہ بھی محسوس کرنا ہوگا کہ ہم دین سے دوری اختیار کرتے ہیں۔ کتاب اللہ اور سنت رسول کو چھوڑنے کی وجہ ہی سے یہ ہمارا جو ہے نتیجہ ہے۔ اگر دوبارہ
کتاب اللہ اور سنت رسول کو لازم پکڑے، کتاب اللہ اور سنت رسول کی دعوت لوگوں میں عام کرے، اپنے حسن الفاظ کے ذریعے اور اپنے حسن کردار کے ذریعے اگر لوگوں میں عام کریں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئے گی، یقیناً آئے گی اللہ تبارک و تعالیٰ۔ دن کے بعد رات اور رات کے بعد دن لے آتا ہے، تو آج اگر ہمارے زوال کے دن ہیں تو پھر جو ہے عروج کے دن لائے گا، عزت کے دن لائے گا۔ اگر نہیں اپنے اپنے کاموں میں مگن رہیں گے تو پھر جو ہے اس دنیا سے بے دخل ہو کر رہ جائیں گے۔ بس انہی چند الفاظ اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اے اللہ تیرے دین پر کامل یقین کے ساتھ عمل پیرا ہونے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے عروج کے جتنے بھی ذرائع ہیں اللہ ان سارے ذرائع کو اے اللہ اپنانے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جتنے بھی اسباب ہمارے زوال کے ان سارے اسباب سے دور ہونے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیری نازل کردہ کتاب اور تیرے رسول کے فرامین پر سچے دل کے ساتھ اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ذلت و رسوائی سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ دشمنوں کو ہدایت عطا فرما۔ اسلام دشمنوں کو اگر ہدایت کے لائق نہیں ہیں تو اے اللہ جو فیصلے تو کرتا ہے اللہ وہ فیصلے فرما دے۔ اے اللہ مسلمان دشمنوں کے چھتوں کو منفرد کر دے، اے اللہ ان کو جو ہے ٹکڑے ٹکڑے میں ختم فرما۔ اے اللہ ان کی دشمنی کو ختم فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کا بول بالا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کلیم ملیک بر رؤوف رب حلیم۔